अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान बरसगीर पाको हिंद की एक लंबी जदोजहद के बाद पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी रियासत के तौर पर 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया। बरसगीर के मुसलमानों ने हसूल पाकिस्तान के लिए एक लंबी जदोजहद की। 20वीं सेंचुरी के इब्तदाई अशरे में मुसलमानों में सियासी बेदारी का आगाज़ हुआ जब 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इलामा इकबाल और क़ायद आज़म जैसे लीडरों ने मुसलमान कौम के अंदर एक नई रूह बेदार की। फिलआखिर एक नेशनल मूवमेंट ने जन्म लिया जिसे पाकिस्तान मूवमेंट का नाम दिया जाता है, जिससे मुराद ये था कि मुसलमान चूँकि एक अलग कौम है इसलिए इनका अपना एक अलग और आज़ाद मुल्क होना चाहिए जिसे वो पाकिस्तान कहते हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली लाखों लोगों की कुर्बानियों को तारीख कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, जहां एक तरफ अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए लाखों मुसलमान अपना तन मन धन घर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, वहीं कुछ ऐसी इस्लामी जमातें और मुसलमान भी थे जो क़याम पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ थे। ये थे तो मुसलमान ही, लेकिन फिक्री सोच के एतबार से ये हिंदुओं के साथ खड़े थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य से तो आज़ादी के हक में थे लेकिन हिंदुओं से दूर होना नहीं चाहते थे और इनकी ख्वाहिश थी कि बरसगीर के तमाम मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रहें। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक दौर अंदेश इंसान थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी हासिल करके हिंदुओं के साथ रहें तो वो हमारा जीना मुहाल कर देंगे। मुसलमानों को कभी भी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं होगी और इनको मजहब के नाम पर हमेशा नफरत का निशाना बनाया जाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने साथियों के हमरा पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कायद आज़म की तमाम दलीलों को रद्द कर दिया और मुस्लिम लीग के मुकाबले में कांग्रेस के साथ खड़े रहे और हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए। लेकिन बाद में यही फैसला उनके लिए पछतावे का बायस बना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले वो मुसलमान कौन थे? किस मुस्लिम रहनुमा ने कायद आज़म को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया? किस शख्सियत ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को काफिर आज़म कहा? और आज पाकिस्तान में वो कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी? आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको इस्लामी और बिलखसूस मालूमाती वीडियोज़ मिलेंगी। क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों में सबसे पहला नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम महिउद्दीन अहमद था। मौलाना 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। वालदा का ताल्लुक मदीने से था और इनका सिलसिला नसब शेख जमालुद्दीन अफ़गानी से मिलता है। 1857 की जंग आज़ादी में आज़ाद के वालिद को हिंदुस्तान से हिजरत करना पड़ी और ये कई साल तक अरब में रहे। मौलाना का बचपन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना में गुजरा। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर जामिया अज़हर मिस्र चले गए। मौलाना की शख्सियत तरक्की पसंद, सियासी तखय्युलात और अक्ल पर पूरा उतरने वाली मजहबी हदायत का नमूना। अगरचे मौलाना सियासी मसलक में ऑल इंडिया कांग्रेस के हमनवा थे, लिहाजा इनकी सोच में भी कांग्रेस का रंग नजर आता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क़याम पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ थे और उन्होंने मुसलमानों को क़याम पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इनकी तमाम तदबीरें कारगर साबित न हुई और अल्लाह के फजलो करम से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलहदा इस्लामी ममलिकत के तौर पर उभर कर सामने आया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। इनके यौम पैदैश को हिंदुस्तान में आज भी कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सैयद अबुल आला मौदूदी का नाम आता है। सैयद अबुल आला मौदूदी 1903 में औरंगाबाद दुकन में पैदा हुए। आपका घराना एक मजहबी घराना था। मौदूदी ने इब्तदाई दौर के पौने 11 बरस अपने वालिद की निगरानी में और घर पर तालीम हासिल की। मौदूदी मशहूर आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान और जमात इस्लामी के बानी थे। 20वीं सदी के मौसर तरीन इस्लामी मुफक्किरीन में से एक थे। इनकी फिक्र, सोच और इनकी तसानीफ ने पूरी दुनिया की इस्लामी तहरीकात के इर्तिकाब पर गहरा असर डाला। क्योंकि सैयद मौदूदी लिखने की खुदादाद सलाहियत के हामिल थे, इसलिए इन्होंने कलम के जरिए अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने का सोचा और एक सहाफ़ी की हैसियत से इन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया और मुतअद्दिद अखबारात में मदीर की हैसियत से काम किया, जिनमें अखबार
مدینہ، تاج اور الجمیت خصوصی طور پر شامل ہیں۔ مولانا مودودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی جماعت اور مولانا مودودی قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے۔ قیام پاکستان سے پہلے مولانا مودودی پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے اور قیام پاکستان کے شدید مخالف، اور وہ پاکستان کو کافرانہ ریاست سے پکارتے تھے۔ مولانا مودودی پاکستان بننے کے بعد بھی اس موقع پر قائم رہے کہ قائد اعظم ایک قومیتی ریاست قائم کرنے کے لیے پاکستان بنانا چاہتے تھے اور پاکستان میں شریعت کا نفاذ ان کا مقصد نہیں تھا۔ خان عبدالغفار خان محمد زئی قبیلے کے پختونوں میں سے ہیں۔ وہ عثمان زئی گاؤں میں 1890 میں پیدا ہوئے۔ خان عبدالغفار خان یا باچا خان پشتونوں کے سیاسی رہنما کے طور پر مشہور شخصیت ہیں، جنہوں نے برطانوی دور میں عدم تشدد کے فلسفے کا پرچار کیا۔ خان عبدالغفار خان زندگی بھر عدم تشدد کے حامی رہے اور مہاتما گاندھی کے بڑے مداحوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے مداحوں میں آپ کو باچا خان اور سرحدی گاندھی کے طور پر پکارا جاتا تھا۔ 1930 میں انہوں نے خدائی خدمت گار تحریک شروع کی جسے سرخ پوش تحریک بھی کہا گیا۔ 1930 میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ کی تحریک شروع کی تو عبدالغفار خان نے ہزاروں افراد کے ساتھ صوبائی کانگریس کمیٹی کے تحت شاہی باغ پشاور میں کانگریس کے پروگرام نمک کا قانون توڑنے میں حصہ لیا۔ 22 اپریل کو جلوس نکالنے کا فیصلہ ہوا۔ جب 23 اپریل کو جلوس نکلا اور قصہ خانی بازار پہنچا تو اس پر فائرنگ کی گئی جو 4 گھنٹے جاری رہی، جس میں سینکڑوں ہندو اور مسلمان مارے گئے۔ قیام پاکستان سے قبل باچا خان کانگریس اور گاندھی کی حمایت سے صوبہ سرحد میں برسر اقتدار بھی رہے، اور قیام پاکستان کے وقت جب صوبہ سرحد میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا ریفرینڈم ہونا تھا تو باچا خان نے قیام پاکستان کی سخت مخالفت کی تھی۔ موجودہ عوامی نیشنل پارٹی ANP کے سربراہ اسفند یار ولی باچا خان کا پوتا ہے۔ دوستو، اس فہرست میں چوتھے نمبر پر مولانا مظہر علی اظہر کا نام آتا ہے۔ یہ شخص جماعت الحرار کا بانی تھا اور اس کا شمار پاکستان کے مخالفین اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ناقدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ مظہر علی اظہر انتہا پسند تھا اور انتہائی جوشیلی تقاریر کرتا تھا۔ اس کی تقاریر قیام پاکستان کے خلاف ہوتی تھی اور یہ اپنی تقاریر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیا کرتا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے قائد اعظم کو شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے پر کافر اعظم کا لقب دیا تھا۔ یہ ہمیشہ مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑتا تھا، لیکن قیام پاکستان کی شدید مخالفت کے باوجود قیام پاکستان کے بعد مظہر علی اظہر نے پاکستان ہجرت کی اور مستقل طور پر یہیں رہائش اختیار کی۔ اب اس کی اولادیں پاکستان میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ قیام پاکستان کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں میں 5ویں نمبر پر عبدالصمد خان اچکزئی کا نام آتا ہے۔ عبدالصمد خان اچکزئی 7 جولائی 1907 کو گلستان بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ جس طرح باچا خان کو سرندی گاندھی کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس طرح عبدالصمد خان اچکزئی کو بلوچی گاندھی کہا جاتا تھا۔ عبدالصمد خان نے ابتدائی تعلیم گلستان میں حاصل کی اور سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پشتو، عربی، فارسی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور فقہ اور حدیث کا مطالعہ کیا۔ یہ معروف قبائلی شخصیت، سیاسی رہنما، ادیب اور انسانی حقوق کے کارکن تھے اور نیشنل انڈین کانگریس کے حامی اور مسلم لیگ کے مخالف تھے۔ اسی بنا پر یہ پاکستان کے قیام کے بھی خلاف تھے۔ یہ برطانوی سامراج کے بھی خلاف، اس لیے انگریزوں نے انہیں 25 سال تک مختلف اوقات میں قائد رکھا۔ عبدالصمد خان چیئرمین پختونخوا ملی پارٹی محمود خان اچکزئی کے والد۔ سید حسین احمد مدنی اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ حسین مدنی شروع سے ہی علیحدہ ریاست کے قیام کے مخالف تھے اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کو برطانوی سامراج کے خلاف مؤثر ترین سمجھتے تھے اور ایک آزاد ہندوستان کے حامی تھے، لیکن قیام پاکستان کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ یہ جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر تھے اور ان کے صاحبزادے مولانا سید ارشد مدنی اس وقت جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر ہیں۔ سید حسین احمد مدنی قیام پاکستان کے بعد انڈیا میں ہی رہے اور انڈیا میں سینیٹر بھی رہے ہیں۔ اللہ خان کے نام سے واقف ہوگی اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ بابائے جمہوریت اور اپوزیشن سیاست کے سرکردہ لیڈر نوابزادہ نصر اللہ خان بھی قیام پاکستان کے مخالفین میں سے ہیں۔ مظفر گڑھ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور خان گڑھ کے علاقے میں نوابزادہ نصر اللہ کا آبائی گھر اور زرعی زمین واقع ہے۔ متحدہ ہندوستان میں انگریز حکومت نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے والد سیف اللہ کو 1910 میں نواب کے خطاب سے نوازا اور 11 گاؤں الاٹ کیے تھے، لیکن نوابزادہ نصر اللہ خان
نے اپنی خاندانی روایت سے انحراف کرتے ہوئے حکومت سے تعاون کرنے کی بجائے اقتدار کی مخالفت کی اور سیاست کا آغاز کیا۔ وہ اپنے خاندانوں کے برعکس اور اپنے خاندانوں کے بزرگوں کے برعکس حکمران جماعت یونس پارٹی میں شامل ہونے کی بجائے مسلمانوں کی شدت پسند جماعت مجلس احرار میں شمولیت اختیار کی اور مجلس احرار پاکستان کی شدید مخالف جماعت۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا سید عطا اللہ شاہ بخاری دینی اور سیاسی رہنما اور مجلس احرار اسلام کے بانی تھے۔ 1891 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے سید صاحب زمانہ طالب علمی میں ہی سیاسی تحریکوں میں حصہ لینا شروع ہو گئے تھے، لیکن آپ کی سیاسی زندگی کی ابتدا 1918 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسے سے ہوئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کمال کے مقرر تھے اور لوگ آپ کی تقاریر سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ 1929 میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور کئی سال اس کے صدر رہے۔ مجلس احرار تحریک پاکستان کی شدید مخالف جماعت تھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا موقف تھا کہ پاکستان بننا تو بڑی بات، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا مظہر علی اظہر دونوں قائد اعظم کے سخت ناقدین میں سے تھے اور اکثر ان کو فرقہ وارانہ عنصر کے ذریعے تنقید کا نشانہ بناتے اور ان کے خلاف کافر اعظم کے فتوے دیتے تھے۔ ملک خضر حیات ٹیوانہ 7 اگست 1900 کو چک مظفر آباد ضلع سرگودا کی تحصیل شاہپور کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ لیفٹیننٹ کرنل سر ملک خضر حیات ٹیوانہ ایک فوجی افسر اور ذمہ دار تھے جو یونس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ یونینسٹ پارٹی نے ریاستی الیکشن میں مسلم لیگ کو پنجاب میں شکست دی اور اس کے بعد ملک خضر حیات ٹیوانہ 1941 سے 1947 تک برطانوی راج میں ایک بہت بڑے صوبے جو 5 ڈویژنز لاہور، دلی، جلندر، پنڈی، ملتان اور بہت سی نوابی ریاستوں پر مشتمل تھا کہ وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ اس دوران پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ اپوزیشن جماعت تھی، لہذا ملک خضر حیات ٹیوانہ کی ساری سیاست مسلم لیگ کے مخالفین میں گزری ہے۔ وہ اپنے ہر جلسے میں قیام پاکستان کی مخالفت کرتے تھے۔ دوستو اس لسٹ میں 10ویں اور آخری نمبر پر نام آتا ہے مفتی محمود کا، جو پاکستان کے قیام کے مخالفین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سال 1919 میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے عبدالخیل گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ لسانی طور پر مروت پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ مفتی محمود ایک با اثر مذہبی رہنما اور سیاستدان تھے۔ کانگریس پارٹی کے سابقہ رکن اور جمعیت علماء اسلام کے بانی رکن تھے۔ مفتی محمود صاحب تحریک پاکستان کے سخت مخالف رہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد اسے قبول کیا اور اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن بعد میں کہا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ مفتی محمود صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور آپ کا شمار ملک کے نامور سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کے قائد اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔